السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دا ہول لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اب میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پر ایک سیریز تیار کروں گا، تو لازمی سے پلے لسٹ کو جا کے وزٹ کیجیے اور پہلی ویڈیوز ہماری ضرور دیکھیے گا۔ بذات مسلمان ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خود پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مظالم۔ تو پیارے ناظرین، دائرہ اسلام میں روز بروز وسعت اور قریش کے بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوانوں کا قبول اسلام بھلا قریش کو کب گوارا تھا؟ بس انہوں نے نوجوان مسلمانوں، غریب مسلمانوں اور اسلام قبول کرنے والے لونڈی غلاموں پر طرح طرح کے مظالم ڈالنے شروع کر دی۔ انہیں دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا، پانی میں ڈبویا، رسیاں باندھ کر گلیوں میں بازاروں میں گھسیٹا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینوں پر وزنی پتھر رکھے، لیکن پھر بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم رہے۔ قریش کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے ان غلاموں اور لونڈیوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ اور حضرت عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر شامل ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہیں، جنہیں ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں ان کی شرمگاہ میں برچھی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے حامد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر انہیں چیر ڈالا گیا اور بڑی اذیت ناک موت سے وہ وفات پا گئے۔ حضرت بلال، جو پہلے موذن اسلام میں امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، مگر اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے عہد کا لفظ نکلتا رہتا۔ ان لونڈی غلاموں کے علاوہ آزاد مسلمان نوجوان بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر پیٹا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں مسلمان نے جب خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے انہیں مارتے مارتے گرا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5ویں مسلمان ہیں، جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی پر لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا زاد عمر بن خطاب نے، جو خود بعد میں مسلمان ہو گئے، رسیوں سے باندھ دیا۔ مگر یہ تمام مظالم کسی ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے ہٹا نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کیا۔ تو امید کرتا ہوں